اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال مولانا وامامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اطال العمل اساء العمل۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی دلچسپ اور زندگی ساز کلمہ نورانی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بحمد اللہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ دوبارہ مولا امیر المومنین کے اس نورانی کلمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جا سکیں۔ انتہائی خاص گفتگو ہے مولا امیر المومنین کی زبانی، جہاں آپ نے انسان کی امیدوں اور آرزوؤں کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو انسان کو نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مولا من اطال العمل اساء العمل۔ دو عمل ہیں، پہلا الف سے ہے اور بعد والا عین سے ہے۔ یوں تو عام طور سے اردو لب و لہجے میں دونوں عمل ہی کہے جاتے ہیں، لیکن عربی لب و لہجے میں اور از لحاظ تجوید و ادائیگی دونوں میں بہت فرق ہے الف اور عین کے لحاظ سے۔ الف کے ساتھ جو عمل ہے وہ آرزوؤں کے بارے میں ہے، امیدوں کے بارے میں ہے، خواہشات کے بارے میں۔ عمل الف سے عربی میں امیدوں اور خواہشات کے معنی میں ہے، جو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور عمل وہ کہ جس کا تعلق اس دنیا سے ہے اور اس دنیا سے بھی اس کی نسبت ہے۔ ہر کسی کے لیے مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو دراز کیا، جن کی امیدیں زیادہ ہو گئیں، جس نے اپنے دلی خواہشات میں اضافہ کیا، نقصان اساء العمل، فرماتے ہیں کہ اس کا عمل برباد ہو گیا۔ جس طریقے سے مولا امیر المومنین کے ہر کلمے کے سلسلے میں متعدد زاویے اور متعدد انداز سے اور متعدد طریقوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے اس کلمے میں بھی اور اس حدیث نورانی کے تحت بھی بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت لانگ ویڈیو ہمارے ناظرین کے لیے قابل تحمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے مختصر ہے۔ لیکن جو عمل اور آرزو اور خواہشات کا معاملہ ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑے نقصانات لے کے آتا ہے۔ دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جن میں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اگر آدمی صرف امیدوں پہ ہی جینے لگے تو پھر وہ عمل کی طرف واقعا نہیں جاتا ہے، یا دنیاوی عمل کی طرف بھی نہیں جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی صرف امیدیں ہوں اس کی زندگی میں تو وہ صرف امیدوں کو ہی پرورش دیتا ہے اپنے ذہن میں، اپنے ضمیر میں، اپنے دلوں میں، اور عمل کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کوتاہیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ آرزو کرتا ہے کہ وہ یہ مل جائے اور وہ مل جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے، لیکن وہ کیا ہے، عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوتاہ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ کاہل ہو جاتا ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں رہ جاتی ہے۔ دوسرے نہیں، اس کا ایک نقصان اور بھی ہے جو آخرت سے متعلق ہے، کہ جس نے اپنی آرزوؤں کو مثلا جو ہے وہ دراز کیا، جس نے اپنی آرزوؤں کو بڑھا لیا، جس نے اپنی امیدوں کو بڑھا لیا، وہ نتیجتاً آخرت کی جو ہے وہ کیا بنسبت عمل سے دور ہو جاتا ہے یا آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دو نقصان ہیں، آرزو کے بڑھا لینے کے، خواہشات کے بڑھا لینے کے، امیدوں کو بڑھا لینے کے دو نقصان۔ ایک تو دنیاوی روزمرہ کی زندگی میں بھی آدمی کاہل ہو جاتا ہے اعمال کے لحاظ سے، دوسرے
عاقبت اور جو ہے وہ اخروی زندگی سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس طرف بھی عمل میں کوتاہیاں ہونے لگتی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ امیدیں جو ہے وہ کیا ہیں، انسان کی زندگی کا مرکز ہیں، لیکن وہ امیدیں کہ جو جائز ہیں، وہ امیدیں کہ جو معنویات سے متعلق ہیں، وہ امیدیں کہ جو اخروی ہیں، وہ امیدیں کہ جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہوں یا اس کے بندگان خاص سے وابستہ ہوں، وہ امیدیں کیا ہے، اپنی جگہ پر مستحسن ہیں، بہترین ہیں اور اچھی، انہیں انسان کی زندگی میں شامل ہونا بھی چاہیے۔ لیکن وہ امیدیں کہ جو ناجائز ہیں، وہ امیدیں کہ جو بے جا ہیں، وہ امیدیں کہ جن کا پالنا، جن کا اپنے دل میں جگہ دینا جو ہے وہ کیا ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ امیدیں کہ جو خدا سے مربوط ہوں، وہ امیدیں کہ جو رسول و آل رسول صلوات اللہ وسلام اجمعین سے متعلق ہوں، وہ مستحسن ہیں اور نیک ہیں، بہتر ہیں اور اچھی ہیں۔ لیکن وہ امیدیں کہ جو دنیا والوں سے ہوں، وہ کیا ہیں، غیر مستحسن ہیں اور مناسب بھی نہیں ہیں، جائز بھی نہیں ہے۔ اس سے انسان کی ہمت پست ہوتی ہے، انسان کے ارادے میں کمی آتی ہے، انسان کے عمل میں کاہلی آتی ہے، تساہلی آتی ہے، انسان اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اپنے ہدف سے جو ہے وہ کیا ہے، بعید ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں جی پاتا ہے جیسے اسے جینا چاہیے۔ لہذا صرف امیدیں نہیں، البتہ یہ کہ وہ آدمی جو صرف تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ نہیں صرف آرزو تمنا ہی نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے عمل کے لیے بھی کوشاں رہے، اقدام بھی کرے، ہاتھ پاؤں مارے، محنت کرے، مشقت کرے، مشکلات کا سامنا کرے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے، عمل کا راستہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، جاری رہے، عمل کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ امیدیں کرنا، صرف امیدیں کرنا، صرف آرزویں رکھنا، یہ خطرناک ہے۔ لیکن امیدوں کے ساتھ ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے جو ہے عمل کے راستے پہ بھی چلتا رہے تو یقیناً کیا ہے، یہ امیدیں بھی بر آ سکتی ہیں، یہ امیدیں بھی کیا ہے، پوری بھی ہو سکتی ہیں، یہ آرزو پوری بھی۔ البتہ آرزو کا بھی اپنا جو ہے وہ کیا ہے، معیار ہے کہ وہ کون سی آرزو کرتا ہے انسان، وہ کیسی آرزو انسان اپنے دل میں پالتا ہے کہ جس کا پورا ہونا۔ البتہ مادیات والی آرزو کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں۔ ہاں، دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی آدمی آرزو کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی امید پالتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اقدام بھی کرے، اس سلسلے میں محنت بھی کرے، اس سلسلے میں مشقت بھی کرے، اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہے، اپنے آپ کو میدان عمل میں لے آئے۔ اور اگر امیدیں اخروی ہیں، معنوی ہیں، عقبہ سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، تو کیا ہی کہنے، ان امیدوں کے لیے انسان کو اس اعتبار سے عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ امیدیں کہ جو آخرت کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے دل میں رکھی ہیں، وہ امیدیں کہ جو آخرت کے لیے اس نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے، جن امیدوں کو، جو خواہشات اس کی جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہیں، تو وہ عمل ہم کرنے کا پڑیں گے کہ جو آخرت میں سے مفید ثابت ہو سکیں اور اسے فائدہ پہنچا سکیں۔ تو جیسی امید ویسے عمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، نہ یہ کہ صرف امیدوں کو آدمی اپنے دل میں جگہ دے اور عملی لحاظ سے پیچھے ہو جائے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے انسان کے لیے معین اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ امیدیں کہ جو اخروی ہیں، معنوی ہیں، روحانی ہیں، عقبہ سے متعلق ہیں، اس دنیا سے متعلق ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا ہے، پالنا ٹھیک ہے، اور مگر کہ اس لحاظ سے، ان امیدوں کے اعتبار سے، ان امیدوں کے جو ہے وہ حوالے سے اقدام عمل بھی ضروری ہے، تاکہ ان امیدوں تک آدمی پہنچ سکے، تاکہ ان امیدوں کو آدمی پا سکے، ان آرزوؤں کی تکمیل کر سکے، ان آرزوؤں کو حاصل کر سکے۔ بغیر عمل کے امیدیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، بغیر عمل کے آرزو مکمل نہیں ہوتی ہے۔ وہ انسان کہ جو صرف آرزو رکھتا ہے، وہ دین کی نظر میں کیا ہے، محترم نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کہ جو معنوی امید رکھتا ہے، معنوی آرزو رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اعمال بھی انجام دیتا رہتا ہے، اقدام کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، اور منزل عمل میں کیا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کی آرزویں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے ہدف کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان آرزوؤں سے دور رکھے کہ جو دنیاوی ہیں، ان آرزوؤں کو پالنے سے، بڑھانے سے، اپنی زندگی میں ان سے ہمکنار ہونے سے پروردگار دور رکھے کہ جو غیر مستحسن، البتہ ان آرزوؤں کو کرنے کا، ان آرزوؤں سے متعلق اقدام اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو معنوی ہیں، روحانی ہیں، اخروی ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی مفید ہیں اور آخرت میں بھی مفید ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے توفیق کرامت فرمائے، ہمارے اعمال سے اللہ
رسول اللہ علیہ رسول اللہ بالخصوص ہمارے زمانے کے امام راضی و خوشنود ہوں، اور ہمارے امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ ویڈیو برائے سال ثواب سیٹ واقف حسین خان ابن منشی خان اور محترمہ سروری بیگم مرحومہ بنت عباس خان صاحب کی روح کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اللہ ان بزرگوار کی روح کو شاد فرمائے اور ان کے درجات کو متعالی فرمائے، انہیں جوار عصمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔